آج ہم ایک ایسی سلطنت کی کہانی سنیں گے جس نے 300 سال تک برِ صغیر پاک و ہند پر حکومت کی اور دنیا کو کچھ ایسے شاہکار دیے جن کی خوبصورتی آج بھی لوگوں کو حیران کر دیتی ہے۔ مغل سلطنت جو 1626 میں بابر کی فتح کے ساتھ شروع ہوئی، صرف ایک سیاسی طاقت نہیں تھی بلکہ ایک ایسا کلچرل فینومینن تھا جس نے فن، آرکیٹیکچر، لٹریچر اور ایڈمنسٹریشن کے میدان میں نئے معیار قائم کیے۔ بابر جو تیمور اور چنگیز خان کی نسل سے تھا، اپنے آبائی علاقے سے نکل کر ہندوستان آیا۔ 1626 میں پانی پت کی پہلی جنگ میں ابراہیم لودھی کو شکست دے کر اس نے دہلی پر قبضہ کیا۔ بابر کی یہ فتح صرف ایک جنگی کامیابی نہیں تھی بلکہ یہ ایک نئے دور کا آغاز تھا۔ اس نے گن پاؤڈر اور کیننز کا استعمال کر کے ٹریڈیشنل وارفیئر کو بدل دیا۔ کھانوا کی جنگ میں راجپوت فورسز کو شکست دے کر اس نے اپنی حکومت کو مضبوط بنایا۔ بابر کی آٹو بایوگرافی بابر نامہ اردو ادب کا ایک اہم حصہ ہے جو اس کی شخصیت اور اس دور کی تفسیرات فراہم کرتا ہے۔ ہمایوں کا دور چیلنجز سے بھرا تھا۔ شیر شاہ سوری نے اسے ہندوستان سے نکال دیا اور وہ 15 سال تک ایگزائل میں رہا، لیکن 1555 میں واپس آ کر اس نے دوبارہ دہلی اور آگرہ پر قبضہ کیا۔ اگرچہ ہمایوں کا دور مختصر تھا، لیکن اس نے پرشین کلچر اور آرٹ کو مغل دربار میں متعارف کرایا جو بعد میں مغل سویلائزیشن کی بنیاد بنا۔ اکبر کا دور مغل سلطنت کا گولڈن پیریڈ تھا۔ 13 سال کی عمر میں تخت پر بیٹھ کر اس نے اگلے 49 سال تک حکومت کی۔ اکبر نے صرف ٹیریٹوریل ایکسپینشن نہیں کیا بلکہ ایک نیا ایڈمنسٹریٹو سسٹم بھی بنایا۔ اس کا دین، الہی مذہب، تمام ریلیجنز کو ملانے کی کوشش تھی۔ فتح پور سیکری جو اس نے اپنا کیپٹل بنایا، آرکیٹیکچرل بریلینس کا نمونہ ہے۔ اکبر نے منصبداری سسٹم متعارف کرایا جو ملٹری اور سول ایڈمنسٹریشن کو آرگنائز کرنے کا نیا طریقہ تھا۔ جہانگیر کے دور میں مغل آرٹ اور کلچر نے نئی بلندیاں چھوئیں۔ اس کی بیوی نور جہاں کا اثر کورٹ پالیٹکس پر گہرا تھا۔ جہانگیر نے پینٹنگ اور گارڈنز کو خاص پیٹرونیج دیا۔ اس کے دور میں یورپین ٹریڈرز اور مشنریز کا آنا جانا بڑھا جس سے کلچرل ایکسچینج ہوا۔ کشمیر اور میواڑ کی فتح اس کی اہم ملٹری اچیومنٹس تھیں۔ شاہ جہان کا نام سن کر سب سے پہلے تاج محل کا خیال آتا ہے۔ 1628 سے 1658 تک اس کے دور میں مغل آرکیٹیکچر اپنے عروج پر پہنچا۔ ممتاز محل کی یاد میں بنایا گیا تاج محل آج بھی دنیا کے 7 عجائبات میں شامل ہے۔ دہلی کا لال قلعہ، جامع مسجد اور آگرہ کا قلعہ اس کی آرکیٹیکچرل لیگیسی کے حصے ہیں۔ شاہ جہان نے وائٹ ماربل کا استعمال کر کے ایک نیا آرکیٹیکچرل سٹائل بنایا جس میں پرشین، انڈین اور سینٹرل ایشین ایلیمنٹس کا خوبصورت امتیاز تھا۔ اورنگزیب کا دور سب سے